یا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے مقدس کرتے ہیں۔ اللہ ہماری طرف سے تمام کلمات کو اپنی پاک پیغمبر کی بارگاہ اقدس میں قبول فرمائے۔ میرے انتہائی قابل احترام سامعین حضرات، گزشتہ خطبہ جمعہ میں نے چند آیات قرآنیہ کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی پاک کتاب قرآن مجید کے الفاظ مقدسہ کے ذریعے دو چار دعائیں جو آپ کی خدمت میں پیش کی تھی، جن کو ہم نبوی دعائیں کہتے ہیں، انبیاء کی دعائیں کہتے ہیں، جن کا تذکرہ قرآن مجید میں موجود ہے۔ میں وہ دعائیں جو مزید آپ کی خدمت میں سنانے کے لیے لے کر حاضر ہوا ہوں، ان سے پہلے میں ایک بات آپ کی خدمت میں مختصر یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اکثر مشاہدہ ہے کہ ہر انسان مصیبت اور تکلیف کے وقت کسی نہ کسی آسرے کا، کسی نہ کسی سہارے کا متلاشی ہوتا ہے۔ ہم سہارا تلاش کرتے ہیں، آسرا تلاش کرتے ہیں، اور ہم کسی نہ کسی درجے میں آپس میں ایک دوسرے کو سہارا دیتے بھی ہیں، اور بسا اوقات دل اور زبان کے ساتھ بھی ہم کسی آسرے کو حاصل کرنے کے لیے اس کا اظہار بھی کر دیتے ہیں، التجا بھی کر دیتے ہیں۔ اب توجہ رہے، بڑا قیمتی جملہ آنے لگا ہے۔ جو دنیا کا کافر ہے نا، جو منافق اور مشرک ہے، جس کا اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے، جو فقط دنیا کا طالب ہے، وہ جب بھی اپنے لیے آسرا ڈھونڈے گا، وہ جب بھی اپنے سہارے کے لیے کسی کو تلاش کرے گا، وہ جب بھی کسی کو پکارے گا، تو وہ فقط دنیا کی طاقتوں کو پکارے گا، دنیا کے سامنے دامن پھیلائے گا، دنیا کے سامنے جو ہے نا اپنی التجا رکھے گا، یہاں تک کہ اپنی چیخ و پکار اور آہ و پکار اس مخلوق کے سامنے بھی جو نہ بول سکتی ہے، نہ حرکت کر سکتی ہے، نہ سن سکتی ہے، نہ ہاتھ پاؤں ہلا سکتی ہے، مثلاً بت وغیرہ، بتوں کی پوجا کرنے کے لیے، اور بتوں کے سامنے بھی اپنے سر کو سر بسجود کر دیتے ہیں۔ یہ کن کا طریقہ ہے؟ جن کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ مسلمان ایسا نہیں کرتا، ٹھیک ہے؟ یعنی آسرا ان کو بھی چاہیے جو اسلام کو نہیں مانتے، کفرستان میں رہتے ہیں یا کفرستان کے قوانین کو مانتے ہیں، اسلام کے قوانین کو نہیں مانتے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر یقین نہیں رکھتے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، جن کا یقین نہیں ہے، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ الی آخر تک جتنی بھی ایمانیات ہیں، ایمان مفصل یا ایمان مجمل، ان میں سے کسی پر بھی ان کا ایمان یقین نہیں ہوتا۔ وہ جتنے مرضی مرد آہن ہو، وہ جتنے مرضی مشہور ہو، وہ زمان رستم ہو، رستم زماں ہو، ان کے جسم فولادی ہو، وہ طاقتور پہلوان کہلاتے ہوں، مگر ان کے اندر یہ ایمانیات نہیں، عقائد و نظریات نہیں۔ وہ جب بھی پکارتے ہیں تو وہ کسی نہ کسی باطل خدا کو پکارتے ہیں، حقیقی خدا کو نہیں پکارتے، حقیقی خدا کو نہیں پکارتے۔ کیوں؟ ان کے اندر ایمان اللہ کا تصور ہی نہیں ہے، رب العالمین کا ان کے دماغ میں تصور ہی نہیں ہے۔
وہ سب کا خالق و مالک جو ہے اس کی طرف ان کا دھیان نہیں ہے۔ تو قرآن کریم نے یہ بھی بتایا ہے کہ وہ بھی دعائیں مانگتے ہیں۔ یہ جو کافرستان آباد ہے دنیا کے اندر، یہ نہیں کہ وہ دعا نہیں مانگتے، وہ بھی دعا مانگتے ہیں، مگر وہ دعائیں مانگتے ہیں کبھی لات سے مانگ رہے ہیں، کبھی منات سے مانگ رہے ہیں، کبھی عزا کے سامنے، کبھی حبل کے سامنے، کبھی قبر و شجر کے سامنے، کبھی تلسی کے سامنے، کبھی جناب بوڑ کے پیڑ کے سامنے، کبھی پیپل کے پیڑ کے سامنے، کبھی کہیں وہ اللہ کے در کو چھوڑ کر اور دروں پر جا کے اپنے سر جھکاتے ہیں اور وہ اوروں سے مانگتے ہیں، رب سے نہیں مانگتے۔ رب نے ان کا نقشہ قرآن میں بیان فرمایا وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ، ان کا مانگنا بھی گمراہی ہے۔ وہ مانگتے ہیں، یہ نہیں کہ وہ نہیں مانگتے، مگر وہ مانگتے ہیں معبودان باطلہ سے۔ کن سے مانگتے ہیں؟ معبودان باطلہ سے مانگتے ہیں، حقیقی خدا سے نہیں مانگتے۔ لیکن اس کے برعکس مسلمان کیا ہے؟ مسلمان ایسا نہیں، مسلمان جب بھی مانگتا ہے تو وہ اپنے رب پر پورا بھروسہ اور یقین رکھتے ہوئے مانگتا ہے۔ قرآن مجید میں حضرت زکریا کی دعا کا ذکر ہے۔ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، اے میرے پروردگار میں تجھ سے مانگ کر پہلے بھی کبھی محروم نہیں رہا، اب بھی مانگوں گا کبھی محروم نہیں ہوگا۔ لیکن کافر کیا ہے؟ وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ، ان کی دعائیں معبودان باطلہ کے سامنے ہیں، ان کی دعائیں جو جھوٹے خدا ہیں ان کے سامنے ہیں، ان کی دعائیں تلسی کے پیڑ کے سامنے ہیں، ان کی دعائیں بوڑ کے پیڑ کے سامنے ہیں، ان کی دعائیں بیری کے درخت کے سامنے ہیں، ان کی دعائیں قبر و شجر پہ دعائیں ہیں، ان کی قبر و شجر کے سامنے ان کی دعائیں ہیں۔ لیکن ہمیں زکریا علیہ السلام نے بتایا اور ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے عمل سے ہمیں بتایا کہ ہم نے جب بھی مانگنا ہے تو کس سے مانگنا ہے؟ جو اس ساری کائنات کا خالق و مالک ہے، اسی سے ہم نے مانگنا ہے۔ شروع میں نے آج تلاوت کی ہے کہ اس کائنات کو تخلیق کرنے والا کون ہے؟ فقط ایک اللہ ہے۔ تو پھر ہم سارے کے سارے اسی کے سامنے سر بسجود ہوتے ہیں، 5 وقت ہم اسی کے سامنے سر بسجود ہوتے ہیں۔ جناب زکریا علیہ السلام نے کیا کہا اپنے رب کو؟ آج ہم بھی اس دعا کو ذرا سامنے رکھتے ہیں، دعا مانگتے ہیں، بعد میں بڑی جلدی پریشان ہو جاتے ہیں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوئی۔ دعاؤں کی قبولیت کا میں نے آپ کو فلسفہ جو سمجھا رکھا ہے اس کو مائنڈ میں رکھیں، اس کو ذہن میں رکھیں۔ دعا اگر دنیا میں اللہ نے قبول ہر صورت کرتا ہے مومن کی، لیکن اس کا صلہ کبھی دنیا میں دیتا ہے تو کبھی سنبھال کر آخرت کے لیے رکھ لیتا ہے۔ اس دعا کا صلہ ہمیں مرنے کے بعد ملے گا۔ دعا رد نہیں ہوتی، شرط یہ ہے کہ بندہ مومن مسلمان ہو۔ ہر صورت میں اللہ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ یہ ہماری دعاؤں کا فلسفہ ہے۔ جلد بازی نہ کیا کریں کہ اللہ ہماری دعا تو سنتا ہی نہیں ہے۔ استغفر اللہ یہ کفریہ کلمہ ہے۔ اللہ سب کی سنتا ہے، مگر یاد رکھنا قبول اس کی کرتا ہے جو صرف اسی سے مانگتا ہے، جو اس کو چھوڑ کر اور در پر جاتا ہے، کسی اور در کا محتاج ہو جاتا ہے، کسی اور در کا پجاری ہو جاتا ہے، کسی اور در کے سامنے اپنے سر کو جھکا دیتا ہے، اللہ اس کی کبھی بھی نہیں مانگتا۔ اس کے لیے پھر ضروری ہے کہ وہ جہاں وہ باطل خداؤں کے سامنے قبر و شجر حجر کے سامنے جا کر جو مانگتا ہے اس سے توبہ، سچی توبہ کرے، توبۃ نصوحا، سچی توبہ کر کے اپنے رب کے سامنے آ جائے، اللہ انشاءاللہ اس کی بھی مان لے گا۔ پھر اللہ اس کی توبہ کو قبول فرما کر اس کی دعاؤں کو بھی قبول فرمائے گا۔ یہاں زکریا علیہ السلام نے دعا مانگی اور کیا فرمایا؟ دعا کے ساتھ جملہ کیا ارشاد فرمایا؟ فرمانے لگے وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا۔ سورہ مریم رب العالمین کے حضور کتنا خوبصورت جملہ ارشاد فرما رہے ہیں، اور ہمارے
ایمان کو جلا بخشتے ہوئے فرما رہے ہیں، فرمایا دنیا والوں سن لو، میرا بھی یہ عقیدہ جب بھی میں اپنے رب کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہوں، میرا رب مجھے محروم نہیں کرتا، میرا رب مجھے خالی نہیں موڑتا، اس لیے جب بھی اپنے رب کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ نا تو پورے یقین کے ساتھ میں ہاتھ پھیلایا کرو، پورے وضو کے ساتھ اپنے رب کے سامنے التجا کیا کرو کہ اللہ میری دعاؤں کو قبول فرما رہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جناب زکریا علیہ السلام نے فرمایا وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، اللہ کی قسم جناب زکریا فرما رہے ہیں میرے اللہ میں نے جب بھی تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے تو نے مجھے کبھی محروم نہیں کیا، کبھی مایوس نہیں کیا، تیرے دروازے سے کبھی میں مایوس واپس نہیں لوٹا، تیرے دروازے سے کبھی بھی مایوس ہو کر میں واپس نہیں پلٹا، جب بھی تجھ سے ہاتھ پھیلا کر میں نے مانگا، جب بھی تجھ سے میں نے کوئی سوال کیا تو نے میرے سوال کو پورا کیا۔ رب العالمین نے حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا وہی جملے قرآن بنا کر قلب محمد پہ نازل فرما کر میرے اور آپ کے لیے عقیدہ بنا دیا کہ اللہ سے جب بھی مانگو پورے یقین اور وشوع کے ساتھ مانگا کرو، کبھی بھی ڈھیلی دعا نہ کیا کرو، کبھی بھی اس طرح کی دعا نہ مانگا کرو، پتہ نہیں ساڑیاں سنے گا کہ نہیں سنے گا۔ اللہ اکبر، ہمارے ایک اچھے خاصے گروہ کا یہ نظریہ اور سوچ ساڑی سنتا نہیں تے تواڈی موڑتا نہیں، الیاذ باللہ استغفر اللہ، کفریہ کلمہ۔ اللہ کی قسم اللہ تو بد پتھروں کی تہوں کے اندر بھی اس کیڑے کی دعا کو بھی سنتا ہے جو رب کی حمد کے جملے بول رہا ہے، رب کی توحید کے کلمات بول رہا ہے، اور رب کو یہ بھی کہہ رہا ہے اللہ میں جانتا ہوں بند پتھروں کے اندر بھی تو میری سن بھی رہا ہے اور مجھے دیکھ بھی رہا ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے۔ اس کیڑے نے ہمیں مسئلہ سمجھا دیا، جس پتھر کے اوپر جناب موسیٰ علیہ السلام نے ضرب لگائی تو اس پتھر کو اللہ نے پھٹنے کا حکم دیا، ہو پھٹ گیا، پھر ضرب لگائی پھر پھٹ گیا، تیسری مرتبہ ضرب لگائی تو اندر سے سبز رنگ کا ایک کیڑا اور اس کے منہ کے اندر ایک سبز رنگ کا پتا ہے، اور وہ اپنے رب کے ساتھ ہم کلام ہے، اپنے رب کے ساتھ گفتگو کر رہا ہے۔ میرے اللہ تو مجھے یہاں بند پتھروں کے اندر دیکھ رہا ہے، میرا یہ یقین ہے کہ تو مجھے دیکھ بھی رہا ہے، میری سن بھی رہا ہے اور میری پوری بھی کر رہا ہے۔ لیکن پاکستان کے اندر اگر کوئی بندہ یہ جملہ کہتے ساٹی سنتا نہیں تے تیری موڑتا نہیں، الیاذ باللہ ان کا عقیدہ تو اس کیڑے سے بھی کمتر ہو گیا نا۔ اس لیے میرے بھائی اللہ ہر کسی کی سننے والا، اللہ ہر کسی کی سن کر اس کی پوری کرنے والا، اللہ ہر کسی کو دیکھنے والا، اللہ ہر کسی کی حالت کو دیکھ کر اس پر جس طرح کا بھی اس کا فیصلہ ہے اس فیصلے کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ کرنے والا۔ کیوں؟ اس لیے کہ رب العالمین کے پاک پیغمبر جناب زکریا علیہ السلام نے ہمیں بتا دیا کہ اپنے رب کے سامنے جب ہاتھ پھیلاؤ تو پورے یقین کے ساتھ کہ اللہ میری سن بھی رہا ہے، میری مان بھی رہا ہے، میری ماننے کے بعد میری ضرورتوں کو بھی پورا کر رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا فیصلہ وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا۔ سبحان اللہ، کتنا خوبصورت جملہ۔ اسی طرح میرے بھائی یہ دیکھنا موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ تم اپنے خالق و مالک کے آگے دستے سوال پھیلاتے رہو، اللہ سے مانگتے رہو، اللہ سے سوال کرتے رہو، وہی تمہاری مدد کرے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو یہ بات سمجھا دی، مدد کرنے والا کون؟ ایک اللہ۔ پانیوں سے گزارنے والا کون؟ ایک اللہ۔ پانیوں میں فرعون کو ڈبونے والا کون؟ اللہ۔ اس لیے میرے بھائی جناب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کا عقیدہ بنا دیا، فرمایا میری قوم کے لوگوں، وَقَالَ مُوسَىٰ يَا قَوْمَ إِن كُنتُمْ آمنتم باللہ وعلیہ توکلتم
توکلوا فعلیہ توکلوا ان کنتم مسلمین۔ او میری قوم کے لوگوں، اگر تم مومن ہو، اگر تم اللہ پر ایمان لاتے ہو، آمنتم باللہ، بات یہاں ختم ہوتی ہے۔ اگر ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں تو پھر ان ساری باتوں پر ہمارا یقین ہے، کیا کہ ہم جو کام بھی کرتے ہیں، مانگتے ہیں تو اللہ پر بھروسہ رکھ کے اسی سے مانگتے ہیں اور وہ ہماری دعاؤں کو پورا کرتا ہے۔ اگر کوئی کام کرتے ہیں تو پھر بھی اسی پر بھروسہ رکھ کر جو وہ ہمیں دیتا ہے ہم اس پر راضی ہو جاتے ہیں کہ وہی ہمارا مقدر اور وہی ہمارا نصیب ہے، اس لیے کہ اسی نے ہمیں دیا ہے، اور جتنے میں رکھے اس میں خوش رہنا چاہیے، اس پر کبھی بھی ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب ہمارا توکل اس پر ہے تو جتنا ہمارا اس پر توکل ہوگا اسی کے برابر ہمارے ساتھ وہ فیصلہ فرمائے گا۔ تو ہمارے لیے نتیجہ کیا نکلا کہ جب بھی کوئی کام کرے، جب بھی اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائے، جب بھی کسی کے ساتھ کوئی معاملہ کرنا چاہے تو پختہ یقین اور عزم کے ساتھ اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہوئے اللہ کے حضور وہ کام کرے، اور اس کے بعد توکل کس پر کرنا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بھی ہمیں واضح طور پر ارشاد فرما دی ہے کہ جب تم کوئی کام کرتے ہو تو کام کرنے کا ارادہ کرنے کے بعد توکل اللہ پر کرنا ہے، بھروسہ اللہ کی ذات پر کرنا ہے۔ تو جہاں جناب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا آمنتم ان کنتم آمنتم باللہ، اگر تمہارا اللہ پر ایمان ہے فعلیہ توکلوا، تو پھر اس پر بھروسہ کرو، پھر اللہ تمہیں فرعون سے نجات دے گا، پھر اللہ تمہیں فرعون کے ظلم سے چھٹکارا دے گا، پھر اللہ تمہیں فرعون کے تشدد اور بربریت اور اس کی غنڈہ گردی سے تمہیں نجات اللہ دے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمہارا توکل کس پر ہے؟ ایک اللہ کی ذات پر ہے، اور لوگوں پر تمہارا توکل اور بھروسہ نہیں ہے۔ یاد رکھیے گا یہ جنگ کا ایک بہترین اصول ہے۔ سورہ انفال کے اندر رب العالمین نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جب تم اللہ کی راہ میں میدان میں اترو تو تمہارا توکل، تمہارا بھروسہ اپنے اسلحے اور اپنی فوج پر نہیں ہونا چاہیے۔ تمہارا جنگ جیتنے کے لیے، میدان جنگ سے عزت اور آبرو کے ساتھ واپس پلٹنے کے لیے شرط یہ ہے کہ تمہارا بھروسہ اللہ پر ہو، مادیت پر نہ ہو، اللہ کی ذات پر۔ جب ہمارا توکل اللہ پر ہوتا ہے تو پھر اللہ ہمیں کسی کام میں بھی رسوا نہیں کرتا۔ یاد رکھیے گا میں نے گزشتہ خطبہ جمعہ میں بھی یہ کہا تھا کہ جب اللہ پر بھروسہ ہوتا ہے تو رب العالمین کے ساتھ جس کا جتنا تعلق ہوتا ہے اللہ اسی طرح اس کو عزتیں بھی عطا فرماتا ہے۔ تو یہ اللہ کے ساتھ تعلق جو ہے، تعلق باللہ جو ہے، یہ انسان کو اونچا کر دیتا ہے، کبھی بھی انسان کو نیچے نہیں گرنے دیتا۔ تو اسی طرح یہ دعا جو ہے انبیاء نے بھی دعائیں مانگی ہیں، تمام انبیاء۔ آدم علیہ السلام، گزشتہ خطبہ جمعہ میں نے حضرت آدم علیہ السلام کی دعا کا ذکر کیا تھا۔ آدم تا جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سبق سکھایا ہے کہ جب بھی دعا کرنی ہے تمہارے پاس دعا ایک ہتھیار ہے۔ خود رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا سلاح المومن، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ جب ہمارے ہاتھ سے ہمارا ہتھیار گر جاتا ہے تو پھر بتائیں، جب میدان جنگ میں لڑنے والے سپاہی کے ہاتھ سے اس کا اسلحہ گر جاتا ہے، اس کی تلوار، تیر و تفنگ اور تلوار گر جاتے ہیں، اس کا اسلحہ نیچے گر جائے تو وہ کس کام کا رہتا ہے؟ وہ کسی کام کا نہیں رہتا، وہ مغلوب ہو جاتا ہے، وہ مقہور ہو جاتا ہے، اس پر کسی اور کا تسلط ہو جاتا ہے، اس پر کسی اور کا قبضہ ہو جاتا ہے۔ لہٰذا یہ دعا ہمارے مومنوں کا ہتھیار ہے اور رسول اللہ نے ہمیں اللہ سے لے کر دیا ہے، اس لیے کبھی بھی اپنے ہاتھوں کو اللہ کے سامنے اٹھاتے ہوئے شرمانا نہیں ہے، جھجکنا نہیں، اللہ سے مانگتے رہو، اللہ دیتا رہے گا، کبھی بھی اللہ سے مانگتے ہوئے شرم محسوس نہیں کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں اپنے سے مانگنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس انداز سے مانگنے کی توفیق عطا فرمائے
جس طرح رب العالمین نے ارشاد فرمایا فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب بھی کوئی کام کرو تو پھر اس کو اللہ پر بھروسہ کر لو، اور اللہ پر بھروسہ کر کے اپنا یقین اور ایمان پختہ کر لو، تمہارے ساتھ اللہ ہو جائے گا، اللہ تمہیں کامیاب کر دے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں انبیاء کی دعاؤں کو سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔